سینٹ جان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں شامل تھے۔ یہ انتہائی خدمت گزار، نرم دل اور نیک انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے سینٹ جان سے فرمایا کہ میرے بعد تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ سینٹ جان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی باقی زندگی حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم کی زمین مسیحوں کے لیے تنگ کر دی گئی، چنانچہ یہ لوگ ایک ایک کر کے اسرائیل سے نکلنے لگے۔ سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہی مقام رکھتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ یروشلم سے نکل کر روم چلے گئے اور شہر سے باہر ایک پہاڑی مقام پر پناہ لے لی۔ رومیوں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے انہیں اسی پہاڑی پر صلیب پر چڑھا دیا۔ ان کے پیروکاروں نے ان کی میت صلیب سے اتاری اور اسی پہاڑی پر دفن کر دی۔ یہ جگہ اب ویٹیکن سٹی کہلاتی ہے اور عیسائیوں کا مقدس ترین مقام سمجھی جاتی ہے۔ آج کا ترکی اس زمانے میں ایشیائے کوچک کہلاتا تھا اور اس کی سرحدیں شام سے ہوتی ہوئیں بیت المقدس سے جا ملتی تھیں۔ مسیحوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو یہ چپکے چپکے ایشیائے کوچک میں پھیلنے لگے۔ کیپیڈوسیا کے غار عیسائیوں کی پہلی منزل تھے۔ یہ غازی انتب میں بھی پناہ گزیر ہوئے۔ دنیا کی پہلی بائبل اسی شہر میں لکھی گئی تھی۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر شانلی عرفہ بھی پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رومال کی وجہ سے اس زمانے کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی۔ آج بھی استنبول آرتھوڈاکس کرسچینز کا کعبہ ہے اور یہ لوگ آرمینیا بھی پہنچ گئے۔ آرمینیا کے حکمرانوں نے عیسائیت قبول کر لی، جس کے بعد یہ دنیا میں پہلی عیسائی ریاست بن گئی۔ سینٹ جان نے نقل مکانی کے اس زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام کو لیا اور یہ ایفسس شہر پہنچ گئے۔ یہ اس زمانے میں سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا اور جدید شہر تھا۔ آبادی 2.5 لاکھ تھی، مکان 3 منزلہ تھے۔ شہر کی فصیل 10 کلومیٹر لمبی اور 9 کلومیٹر چوڑی تھی اور دنیا کا چوتھا بڑا عجوبہ ٹیمپل آف آرٹیمس بھی وہیں موجود تھا۔ شہر کی ایک سائیڈ پر سمندر تھا اور 3 اطراف میں پہاڑ اور علاقے کو 2 دریا سیراب کرتے تھے۔ یہ ایک آئیڈیل، خوبصورت اور دنیا سے جڑی ہوئی جگہ تھی۔ سینٹ جان حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر ایفسس پہنچ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے شہر کے بجائے پہاڑ کے ایک غار میں اقامت اختیار کی اور زندگی کے 20-30 سال اسی غار میں گزار دیے۔ زائرین آتے رہے اور آپ کی رہائش گاہ کے گرد چکر لگا کر واپس جاتے رہے۔ یوں یہ جگہ مسیحیوں کے لیے مقدس ہوتی چلی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام وصال سے قبل دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئیں، لیکن آپ علیہ السلام کی ایفسس کی رہائش گاہ آج تک موجود ہے۔ دنیا بھر کے مسیحی اس کی زیارت کے لیے ہر سال ایفسس شہر آتے ہیں۔ سلجوق دور میں ایفسس کے قریب سلجوق شہر آباد ہو گیا۔ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے گھر کی زیارت اور ایفسس کی سیاحت کے لیے پہلے سلجوق جاتے ہیں۔ سینٹ جان کا مقبرہ بھی سلجوق میں ہے۔ میں 20 جولائی کو کوچاداشی سے ٹیکسی لے کر ایفسس پہنچا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا گھر پہاڑ پر درختوں اور بیلوں کے درمیان ہے۔ یہ پتھروں کی چھوٹی سی عمارت ہے جس پر سارا دن بیلیں سایہ فگن رہتی ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو چند فٹ کی ڈیوڑی آتی ہے اور پھر 20 فٹ کا کمرہ آ جاتا ہے۔ یہ اس مکان کا کل رقبہ ہے۔ قربان گاہ پر حضرت مریم علیہ السلام کا مجسمہ لگا ہے اور اس کے ارد گرد موم بتیاں تھیں۔ مکان سے نکلنے کا راستہ دائیں ہاتھ ہے۔ آپ جو ہی اس سے نکلتے ہیں تو آپ دوبارہ اسی صحن میں آ جاتے ہیں جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے۔ 15 اگست اس گھر کا مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے مسیحی اس دن یہاں آتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اصل رہائش گاہ عمارت کے نیچے تہہ خانے میں تھی۔ وہ بند رہتی ہے لیکن اوپر کا کمرہ زیارت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ میں نے عمارت کے 2 چکر لگائے، دعا کی، موم بتی جلائی اور باہر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک مقدس سا سناٹا اور روح میں گدگدی کرنے والا احساس تھا۔ عمارت سے ذرا سے فاصلے پر پانی کا تالاب تھا۔ آج سے 2000 سال قبل یہاں پانی جمع کیا جاتا تھا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کا چشمہ آج تک رواں ہے اور زائرین اس کا پانی پیتے بھی ہیں اور اس سے ہاتھ اور منہ بھی دھوتے ہیں۔ چشمے کے ساتھ درخواستی دیوار ہے۔ زائرین اپنی دعائیں لکھ کر لاتے ہیں اور دیوار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس دن بھی دیوار کے ساتھ لاکھوں چٹیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ہر درخواست ایک کہانی، ایک الگ ہی داستان تھی۔
کیا یہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میں نے رک کر سوچا، شاید یقین بعض اوقات عقیدے سے بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ دیوار اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میں حضرت مریم علیہ السلام کے صحن سے اٹھ کر ایفیسس شہر آ گیا۔ یہ شہر متروک ہو چکا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود ایک حیران کن شہر تھا۔ پورے شہر کی گلیاں پکی اور مکان تین تین منزلہ تھے۔ سینوں میں موزیک تھے، پورے شہر میں تازہ پانی کے چشمے بہتے تھے۔ ایفیسس کا ٹیمپل ڈیلفی کے بعد پورے سینٹرل ایشیا اور یونان کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ دیوی آرٹیمس کا دنیا کا سب سے بڑا مندر ایفیسس میں تھا۔ یہ عمارت 127 ستونوں پر کھڑی تھی اور یونان سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ آرٹیمس کا دوسرا نام ڈیانا تھا۔ اس کا ٹیمپل ٹھیک اس دن جل کر زمین بوس ہو گیا جب مقدونیہ میں سکندر اعظم پیدا ہوا تھا۔ سکندر نے جب ایفیسس فتح کیا تو اس نے آرٹیمس کا ٹیمپل دوبارہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ ٹیمپل کی عمارت آج تک زمین بوس ہے، بس ویرانے میں ایک ستون عبرت کی نشانی بن کر کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ایک قدیم چرچ، سلجوقوں کے زمانے کا قلعہ اور عثمانی دور کی مسجد موجود ہے۔ مسجد سے روزانہ 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، اور یہ آرٹیمس کو روزانہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں صرف اللہ کا نام ہی بچے گا، باقی سب خدا فانی اور بے معنی ہیں۔ شہر میں 2 اسٹیڈیم ہیں۔ چھوٹا اسٹیڈیم کورڈ ہوتا تھا اور یہ امراء، روسا اور حکومتی اہلکاروں کے لیے تھا، جبکہ بڑا اسٹیڈیم اوپن ایئر اور پورے شہر کے لیے تھا۔ اس میں بیک وقت 24,000 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ اس میں گلیڈیٹر مقابلے بھی ہوتے تھے، غلاموں کو بھوکے شیروں کے سامنے بھی پھینکا جاتا تھا، اور موسیقی کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ یہ کنویں کی طرح پیچ در پیچ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے، اور پیندے میں پتھر کا سٹیج بنا ہے۔ یونان کے قدیم باشندے نکی نام کی دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ایفیسس میں نکی کا ٹیمپل بھی تھا۔ ٹیمپل ختم ہو گیا، لیکن دیوی کا بت بچ گیا۔ نکی کے پاؤں میں پر لگے تھے۔ پر دور سے ٹک مارک کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ سپورٹس کلاتھ کا انٹرنیشنل برانڈ نائکی اسی مجسمے کو دیکھ کر بنا، اور اس کی ٹیگ لائن جسٹ ڈو اٹ نکی کے پروں کی سلوٹ سے خز کی گئی۔ ڈومیشن ایفیسس کا ایک کردار تھا۔ یہ انتہائی سخت گیر تھا، یہ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، اور جو اس کی حکم عدولی کرتا تھا یہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ اس نے عیسائیت کے شروع کے دنوں میں سینکڑوں عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ ڈومیشن کے ٹیمپل کا ملبہ بھی آج تک ایفیسس شہر میں موجود ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ ڈومینیشن اسی کردار سے نکلا۔ لیٹین کا تصور اور لفظ بھی ایفیسس میں پیدا ہوا تھا۔ شہر میں پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے، زمین میں پلیٹ فارم بنا کر اس میں سوراخ کر دیے جاتے تھے، ان کے نیچے سے پانی بہتا رہتا تھا۔ یہ ٹوائلٹ مسافر استعمال کرتے تھے۔ لوگ اس جگہ کو لائٹیریا کہتے تھے۔ لیٹین کا لفظ بھی اسی سے نکلا۔ شہر کے شروع میں پتھر پر عورت کے پاؤں کا نشان بنا تھا۔ یہ طائف خانے کا سائن تھا۔ پورا شہر پتھر سے بنا ہوا تھا، لیکن طائفوں کے کوٹھے سرخ اینٹوں سے بنائے جاتے تھے۔ سرخ اینٹوں کے یہ گھر دنیا کی پہلی ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ تھی۔ دنیا کی تیسری بڑی لائبریری بھی ایفیسس میں تھی۔ یہ عمارت بہت ہی شاندار اور 4-5 منزلہ تھی۔ ہومر تک اس سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ آپ کے لیے شاید یہ انکشاف ہو کہ یونان کا قدیم فلسفر ترکی کے شہر آزمیر سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ایفیسس میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا تھا۔ ایفیسس کی لائبریری سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا جہاں سے طالب علم آتے تھے، اور مہینوں اس شہر میں رہتے تھے، اور عیسائیت کی پہلی تحریر بھی اسی شہر میں ہے۔ تثلیث نے بھی اسی شہر میں جنم لیا تھا۔ یہ نظریہ پتھر پر لکھا گیا تھا، اور وہ پتھر ابھی تک اس شہر میں موجود ہے۔ ایفیسس اب تک صرف 10% ریکور ہوا ہے۔ 90% آج بھی مٹی میں دفن ہے، لیکن یہ 10% بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی آرچز، اس کے ستون، اس کے مجسمے، اس کی دیواریں، اس کی گلیاں اور اس کے ٹیمپل انسان کو وتیرہ حیرت میں لے جاتے ہیں، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ شہر بھی ختم ہو گیا؟ کیا یہ بھی زوال پذیر ہو گیا؟ بے شک اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، صرف وہ ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا، اور ایفیسس اس حقیقت کی عملی تفسیر ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا
تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔